جبران ناصر صاحب جو بتا رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی اور پھر نیشنل سیکیورٹی کا خطرے میں پڑ جانا، اس کی کوئی ڈیفینیشن جو انہوں نے بتائی وہ یوں ہی ہے، سمجھ تو کچھ یوں ہی آتی ہے، لکھی پڑھی کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن کورٹ میں تو پوچھا جاتا ہے۔ خیر وہاں پہ جوائنٹ سیکرٹری صاحب نے جب یہ کہا کہ جناب پہلے نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، پھر انہوں نے کہا کہ کچھ ثبوت دیں اس کی بابت، انہوں نے کہا آپ اگلا صفحہ دیکھ لیں، اگلے صفحے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کانٹینٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہو جاتی ہے۔ کچھ سوال اس حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں حضور نیشنل سیکیورٹی؟ آپ کہہ تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مانگ بھی لیا ان سے کہ کچھ ثبوت لے کے آئیں، لیکن جج صاحب نے کچھ پوچھا ان سے کہ آپ بتا دیجئے ذرا نیشنل سیکیورٹی ہے کیا؟ ایک تو یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا ہمیں پتا چلا کہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، یہ بھی بہت آگے کی بات ہے۔ 17 فروری کو ایکس بند ہوتا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، 4 ہائی کورٹس میں پٹیشنیں آتی ہیں، وہ نوٹس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پی ٹی اے کو بلاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ پی ٹی اے آ کے میرے خیال میں 1-1.5 مہینے کے بعد پی ٹی اے نے آ کر یہ کہا کہ ایک لیٹر آیا تھا، ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ بند کر دیں، ایکس کو بند کر دیں۔ تو یہ 4 اپریل کو، مطلب 17 فروری کے بعد 4 اپریل کو ہمیں کم سے کم اتنا پتا چلا کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے جو ہے وہ اس وجہ سے، نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے یہ جو بند کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پی ٹی اے کا آپ رویہ دیکھ لیں کہ اس پہ پی ٹی اے نے جو رپلائی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ اس میں ابھی بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آئی۔ پی ٹی اے نے پورا وہ جو ٹویٹر کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کی ایک پوری بک جو ہے وہ ہائی کورٹ کو دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نیوز کا تو پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ڈفرینٹ قسم کا پلیٹ فارم ہے، اور اس میں بہت زیادہ وہ تعاون نہیں کرتے ہمارے ساتھ، جو اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ وہاں پہ کنٹینٹ آ رہا ہے اس کو ہم روک نہیں پا رہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ آئیں، وہ یہاں پہ نہیں آ رہے۔ بہت ساری جو ملٹیپل ریزنز جو ہے وہ انہوں نے دی ہیں۔ جو اسپیسیفک آپ نے سوال پوچھا کہ ان سے پوچھا گیا، ان سے جب پوچھا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جس طرح پی ٹی اے نے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے جو وزارت داخلہ کا ایک لیٹر پیش کیا تھا اس پہ ایک ہی لائن لکھی ہوئی تھی، اسی طرح ایڈیشنل سیکرٹری جو داخلہ ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے ایک ہی لائن بولی، کچھ نہیں بتایا کہ کون سی ٹویٹ ہے، کون سا مواد ہے، کیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کچھ نہیں بتایا۔ اور ہائی کورٹ نے کافی جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا کہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں، ہوا میں آپ جو ہے وہ بات کریں کہ یہ جو سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ اس کے لیے میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ جو ایک ہمارے صحافی ہیں متی اللہ جان، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس ٹویٹ میں کنٹمپٹ کی پٹیشن ہائی کورٹ میں آ گئی، جسٹس اطہر من اللہ نے اس پہ آبجیکشن بھی تھا، انہوں نے سنی۔ پہلے دن ہی انہوں نے کہا، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی، یہ ججز، ان کی جو وقار ہے، عدلیہ کا جو وقار ہے، یہ بہت اوپر ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی بہت اوپر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ایک ٹویٹ، ایک کسی کے ولاگ سے، کہ کسی کے بولنے سے، بات کرنے سے اگر نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے تو یہ تو بہت ہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے اوپر ہیں آپ، مطلب کیا ہے، ٹویٹ اگر کسی نے تنقید کر دی ہے، کسی بہت زیادہ سخت تنقید کر دی ہے تو اسے کیا فرق پڑے گا، ایک ڈبیٹ ہی جنریٹ ہوگی، لوگ سوچیں گے، نئی جو ہے بات آئے گی۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو میرا خیال میں اچھا ایکس کے معاملے میں پھر پورا سسٹم ایکسپوز ہو گیا۔ وزیر داخلہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بند نہیں کیا، بعد میں پتہ چلا یہ تو وزارت داخلہ نے لیٹر لکھا ہوا تھا۔ وزیر اطلاعات آئے، انہوں نے کہا وہ تو چل رہا ہے وی پی این پہ۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، سسٹم جو ایکسپوز کیسے ہو رہا ہے۔ ایکس جو ہے ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، پرائم منسٹر استعمال کر رہا ہے، پریزیڈنٹ استعمال کر رہا ہے، آپ کی ساری سیکیورٹی پولیس استعمال کر رہی ہے، ایف آئی اے استعمال کر رہی ہے، آپ کی ہر وزارت جو ہے وہ سارے سرکاری ادارے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس ہماری ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے ایکس پہ ایک آپ 5-10% کنٹینٹ پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں، 90% بڑا پیور کنٹینٹ آ رہا ہے، اور وہ جینوئن لوگ ہیں، اتھینٹک لوگ ہیں، اتھینٹک نیوز آتی ہے۔ ٹی وی جو ہے پیچھے رہ گیا ہے، وہاں پہ سب سے پہلے خبر آتی ہے، وہاں سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے۔ یہ جو جن پہ آبجیکشن آ رہا ہے وہ 5-10% ہے، اور اس کو بھی فوراً کاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ ہر شعبے سے متعلقہ ایکسپرٹس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا زبردست پلیٹ فارم ہے۔ اور 2024 میں اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ایکس کو بند کر دیں، تو اس کا مطلب ہے ہم 25-30 سال واپسی کا سوچ رہے ہیں کہ ہم 25-30 سال واپس ہو جائیں گے، ایون یوٹیوب بھی۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سا جو ہے وہ سوچ ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے، ثاقب بشیر صاحب کل جو ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ملک و قوم کے مفادات کے تحفظ کے لیے جلد بل پیش کیا جائے گا۔ اچھا، وہ ملک و قوم کے مفادات کا تحفظ سوشل میڈیا سے ہونا ہے، ویسے پتہ نہیں کہاں پہ ہونا ہے، بل میں کیا ہوگا یہ آج میں نے بڑا جاننے کی کوشش کی۔ پوچھا بھی وہاں پہ سیکریٹریٹ سے کہ کمیٹی کون سی ہے جو اس کو ڈرافٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ جلد بل پیش کریں گے، انہیں پتہ چل پایا، نہ یہ پتہ چل پایا کہ اس کے ممبرز کون کون سے ہیں، لیکن کچھ کانٹینٹ کا انداز
اندازہ ہو رہا ہے آلریڈی ان کی باتوں سے، جب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہپنوٹائز کر دیتا ہے سوشل میڈیا، ذہنی طور پر کرپٹ یوتھ ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، چال میں پھنس جاتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو آگے لا آئے گا، جو یہ بل پیش کریں گے اور آگے اس کو لا بنائیں گے، وہ لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ وہ اس کی خد و خال جو ہیں وہ کچھ ڈریکونین قسم کے ہی ہوں گے. اب اس پر سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے قاضی، مطلب معاملے سے مراد ہے کہ الٹیمیٹلی کہیں پہ وہ چیلنج ہو تو سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے، اور پھر ایک پالیسی جو ہے وہ نیچے آتی ہوئی تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے سپریم کورٹ سے. لیکن قاضی فائصہ صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے پہلے جو ابھی جبران صاحب نے بات کی، افکار کچھ اور ہوا کرتے تھے، اب کچھ اور ہیں، ان کے افکار کچھ خاص امید نہیں نظر آ رہی وہاں سے. ایک تو جب جو براہ راست سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دکھائی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس قسم کے جب ریمارکس دیتے ہیں، آبزرویشنز دیتے ہیں، انڈیویجول جو ہے وہ سطح پہ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، ہم مطلب ایسا نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوتے، لیکن اس قسم کے ریمارکس دیتے ہیں تو پھر جو حکومت ہے وہ تو تیار بیٹھی ہوتی ہے، وہ تو لیجسلیشن کرے گی. لیکن میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ 2016 میں جب یہ پیکا کے لاز وغیرہ بن رہے تھے تو اس وقت بھی بہت زیادہ شور تھا کہ یہ کل مس یوز ہوں گے. یہ بتایا جا رہا تھا اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت کو، بار بار بتایا جا رہا تھا یہ مس یوز ہوں گے. لیکن اس وقت ان کو جو ہے وہ جس قسم کا ابھی بخار ہے، اس قسم کا بخار اس وقت بھی تھا، انہوں نے بہرحال وہ قوانین بنائے. لیکن جب 2018 میں ان کی حکومت گئی نا تو سب سے پہلے ان کے خلاف وہ استعمال ہونا شروع ہوئے، اور ساتھ ساتھ صحافیوں کے خلاف. 2018 سے 2021 میں وہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہوتے رہے، اور جب 2018 سے 2021 میں جب اپوزیشن میں تھے، ان کے خلاف کیسز تھے، بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں، ان کے کارکنان جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے ان کے خلاف بھی یہ قوانین استعمال ہو رہے تھے. اس وقت یہ بار بار کہتے تھے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگ کوستے تھے کہ آپ نے غلط کیا تھا، تو یہ مانتے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی، یہ پیکا ترمیمی آرڈیننس، جب پی ٹی آئی کو بھی ایک جو ہے وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ ان کو بھی بخار آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کریں گے، یہ بھی لے کے آئے اس قسم کے قوانینوں کے گرل کریں گے سب کو کہ جو بولتا ہے اس کی آواز بند کریں گے. تو اس وقت جو مریم اورنگزیب ہیں ان کی مدیت میں، اور جو مسلم لیگ نون کے اس وقت کے اور رہنما تھے، ان کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک پٹیشن آ گئی. جب وہ جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے پٹیشن آئی نا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خود ہی جو قوانین بنائے تھے اس وقت آپ نے دیکھا نہیں، پیکا سیکشن 20 آپ نے مطلب بنائے اور ابھی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. چاہے جائے کہ آپ پارلیمنٹ میں یہ سارے کام کریں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں، آپ اپوزیشن میں ہمارے پاس لے آئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی وہ پیکا ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ جب جسٹس اطہر من اللہ سن رہے تھے ان کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ کمپین ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہہ دیا گیا، اور ہم جب بات کرتے تھے ہمیں بھی جو ہے وہ کوسا گیا. لیکن وہ ترمیمی آرڈیننس جب انہوں نے اڑا دیا، اس کے بعد 10 اپریل 2022 کو مجھے پتا ہے 10 اپریل 2022 کے بعد جب کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے خلاف شروع ہوا تو اس وقت وہ جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ ہم جو قانون سازی کرنے لگے تھے یہ تو ہمارے خلاف ہی پہلے استعمال ہونی تھی، یہ تو بھلا ہو عدالت کا جس میں جو ہے وہ ہونے نہیں دی. تو یہ کام ہوتا ہے آج جو یہ کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بات جو آپ نے ریسنٹ جو بات کی کہ کبھی جو ہے وہ ایک لیڈرشپ جو لیڈر ہے اس کی تصویر نہیں دکھانی، نام نہیں چلانا، تو کبھی دوسرے کا. ہمیں یاد ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں جب ان پہ یہ وقت آیا کہ ان کا نام بھی نہیں چلتا تھا، تصویر بھی نہیں چلتی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے مریم نواز نے ان کا یوٹیوب چینل بنایا، ان کا ٹویٹر ہینڈل بنایا، ان کا فیس بک اکاؤنٹ بنایا اور وہاں سے اپڈیٹس دینا شروع ہوئی. یہ جو ذرائع تھے ان کو استعمال کیا خود جب مشکل میں تھے. تو آج اچھا ایک اور بات بھی ہے، 8 فروری کا جو 8 فروری نے پورے ایک سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سوشل میڈیا نے ہی جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ وہ یوتھ کو اپنے کام سے، اپنی جو کارکردگی سے یوتھ کو جو ہے وہ اپنی طرف لے کے آئیں اور راغب کریں، یوتھ کو بتائیں کہ ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں، یہ بھی تو ہے.